ذرا سوچئے، آپ کے ہاتھ میں 2 کتابیں ہیں، ایک یہ قرآن جو مسلمانوں کے پاس ہے، جو اللہ کا کلام ہے، اور دوسری یہ کائنات جو اللہ کی بنائی ہوئی ہے۔ صدیوں سے یہ 2 بحث چلی آ رہی ہے، ایمان اور وگیان، فیتھ اینڈ سائنس۔ کیا یہ 2 الگ الگ راستے ہیں یا ایک ہی منزل کی طرف لے جاتے ہیں؟ آج ہم صرف قرآن کے ویگیانک چمتکاروں کی بات نہیں کریں گے، ہم بات کریں گے اس سوچ کی جسے اسلام سائنس سے پہلے ہی سکھا چکا ہے۔ قرآن کا سب سے پہلا شبد کیا ہے؟ اقرا، ریڈ۔ یہ محض قرآن پڑھنے کا حکم نہیں دیتا، اللہ تعالیٰ نے کئی بار فرمایا ہے، کیا وہ غور نہیں کرتے؟ جو کہ قرآن میں کئی بار آیا ہے۔ یہیں سے شروع ہوتا ہے اسلامی سائنس کا سنہرا دور، یعنی اسلامی گولڈن ایج۔ ابن الہیثم نے آپٹکس کی نیو رکھی جب الخوارزمی نے الگورتھم دیا۔ ان سب کا سورس کیا تھا؟ قرآن، غور کرنے کا حکم۔ سائنس محض ایک اتفاق نہیں ہے، یہ ایک عبادت کا طریقہ ہے جو اللہ کی بنائی ہوئی کائنات کو سمجھ کر اس کی عظمت کو محسوس کرتا ہے۔ آدھونک جیولوجی نے حال ہی میں بتایا ہے کہ پہاڑ صرف زمین پر کھڑے نہیں ہوتے، بلکہ ان کی گہری جڑیں جو زمین کو ہلنے سے روکتی ہیں، وہ ایک کیل کی طرح کام کرتے ہیں۔ 1400 سال پہلے قرآن نے کیا کہا تھا؟ سورہ النبا میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور کیا ہم نے پہاڑوں کو کیل نہیں بنایا؟ یہ صرف ایک بھوشیہ وانی نہیں ہے، یہ بتاتا ہے کہ قرآن چیزوں کی بنیادی حقیقت پر کتنا دھیان دلاتا ہے۔ پہاڑ کی خوبصورتی سے زیادہ اس کی کیا اہمیت ہے؟ بھرون وگیان کی سب سے بڑی کھوجوں میں سے ایک ہے کہ گربھ میں شیشو 3 الگ الگ اندھیری پرتوں سے گھرا ہوتا ہے۔ پہلا پیٹ کی دیوار، دوسرا گربھاشے کی دیوار، اور تیسرا جھلی۔ سورۃ الزمر میں اللہ نے فرمایا ہے، وہ تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹ میں ایک کے بعد ایک رچنا کرتا ہے۔ 3 اندھیروں کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سمے نہ تو مائکروسکوپ تھے نہ الٹرا ساؤنڈ۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ کا علم کتنا بڑا ہے، اس کی قدرت وہی جانتا ہے۔ یہ سائنس کو اللہ کی کاریگری کے ثبوت کے طور پر استعمال کرنے کا حکم دیتی ہے۔ اسلام سائنس کا دشمن نہیں ہے۔ سائنس اللہ کی بنائی ہوئی دنیا کو سمجھنے کا ایک طریقہ ہے، اور قرآن ہمیں اس دنیا کو صحیح نظریے سے دیکھنے کا طریقہ سکھاتا ہے۔ اگلی بار جب آسمان کی طرف دیکھیں تو محض تارے نہ دیکھیں، غور کریں کہ اللہ نے یہ بے مقصد نہیں بنایا۔ ہر ویگیانک کی ایک کھوج آپ کے ایمان کی دولت کو بڑھا سکتی ہے۔ گولڈن ایج کا وقت کیا تھا، یا اسے اسلامی گولڈن ایج کیوں کہا جاتا ہے؟ جاننے کے لیے ہماری ویڈیو دیکھیے اور ہمیں سبسکرائب ضرور کریں، تاکہ ہم کائنات کی ہر آیت کی نشانی کو ساتھ میں سمجھ سکیں۔ جزاک اللہ۔